صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
صحابہ کرام کی عظمت پر بہت ساری باتیں اور مثالیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ امید ہے یہ نہیں کہتا کہ پہلے صحابہ کی عظمت نہیں تھی، الحمدللہ پہلے سے ہی عظمت ہمارے دلوں میں صحابہ کی ہے اور رہے گی۔ سرسری طور پر ہم لوگ سن کر صحابہ کی عظمت کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا، جب تحقیق کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کی عظمت ہم سن رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ عظمت میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عظمت میں اور اضافہ فرمائے۔ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے۔ دنیا کے کسی اخبار میں کسی کی تصویر آ جاتی ہے یا کسی کے بارے میں کچھ تحریر آ جاتی ہے، وہ اخبار کم سے کم ہم 10-15 سال تو حفاظت کر کے رکھتے ہیں، فریم بنا کر رکھتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آج میرے بارے میں اخبار میں آیا ہے، آج میرے بارے میں اخبار میں آیا ہے، جبکہ اخبار فنا ہونے والی چیزوں میں سے ہے۔ صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، سیکنڈ سیکنڈ صحابہ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ ان کے بارے میں کسی اخبار میں نہیں آیا، اللہ کے کلام میں آیا۔ اور اللہ کا کلام باقی کلام ہے، فنا ہونے والا کلام نہیں ہے، مٹنے والا کلام نہیں ہے۔ کسی کے پاس اس کلام کو مٹانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں کتنے لوگ اسلام کے اعمال پر اعتراض کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں اکرم صاحب اور سامعین، آج دنیا میں کتنے لوگ اسلام کے اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، آخر انہی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جس مسئلے پر وہ اعتراض کرتے ہیں وہ مسئلہ حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے۔ کسی نہ کسی مسئلے کو اٹھا کر ساری دنیا میں چھیڑ چھاڑ اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن جب اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے حضرات علماء کرام باہر آ کر اس انداز سے جواب دیتے ہیں کہ جاہل سے جاہل کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو رب کعبہ کی قسم اعتراض کرنے والے دو ہی چیزوں میں سے ایک چیز پاتے ہیں، یا نہیں تو جواب سمجھ میں آنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، یا نہیں تو خود اپنے ماحول میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ساری دنیا میں مذاہب ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے دھرم کی بات ہے کہ کون کس مذہب میں رہتا ہے وہ اس کی مرضی نہیں، ہمارے اللہ کی مرضی ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم محنت کے ساتھ ایمان کو پایا ہے، نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا کیا ہے۔ کھانا کھانے میں جو محنت لگی ہے، روٹی کو دسترخوان تک پہنچانے میں جو محنت لگی ہے، گھر بنانے میں جو محنت لگی ہے، کپڑے خرید کر سی کر پہننے میں جو محنت لگی ہے، اس کا 1% محنت بھی ایمان کے پانے میں ہماری نہیں لگی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دیا ہے، کیونکہ ایمان محنتوں کا نتیجہ نہیں، صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تک حضرات علماء فرماتے ہیں ایمان عقل کا بھی نتیجہ نہیں، طاقت کا بھی نتیجہ نہیں، دولت کا بھی نتیجہ نہیں، جاہ و جلال کا بھی نتیجہ نہیں، اور ایمان حسن و جمال کا بھی نتیجہ نہیں، ایمان اللہ کا ڈائریکٹ فضل ہے۔ اللہ کے کلام میں صحابہ کا تذکرہ وہاں سے بات آ رہی ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی اس نعمت کو سوچ کر یاد کرو، قسم اللہ کی جسم کے ایک ایک حصے سے اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ یہ عنوان نہیں ہے میرا، لیکن بات کرنی ہے، آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں میں۔ اسلام اور ایمان پر حملے کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں کئی ہزار قسم کے مذاہب ہیں، کسی مذہب والے کو میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ قانون ہمارے خدا کا ہے۔ لیکن مسلمان جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ قانون کسی امام کا نہیں، یہ قانون کسی مفسر اور محدث اور مفتی اور قاضی کا نہیں، یہ قانون کسی تبع تابعی اور تابعی اور صحابی کا نہیں، یہ قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول کا بھی ہے تو ڈائریکٹ رسول کا نہیں، قانون کو اللہ نے میرے رسول پر نازل کیا، رسول نے امت کے حوالے کیا۔ قانون بنانا میرے نبی کے اختیار میں ہوتا، یہ نبی کی بڑی بہترین بات ہے۔ اللہ کے نبی امت پر بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق اور وسعتیں پیدا کر دیتے، اور وسعتیں پیدا کر دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں قانون بنا کر زمین پر نازل کرتے ہیں تو اس قانون کے تابع صرف بندوں کو ہونا نہیں، نبی کو بھی ہونا پڑتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قانون بنا کر زمین میں نازل کرتے، بذریعہ قرآن کے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس قانون پر صرف بندوں کو عمل کرنا نہیں تھا، میرے نبی کو بھی عمل کرنا تھا۔ یہ ایک جملے پر میں
الحمدللہ 2-3 گھنٹے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں۔ شہد آقا نہ پینے کا ارادہ کر لیے، ارادہ کیا، اس ارادے پر قسم کھا لیے۔ شہد نہ پینے کا ارادہ کر لیے اور اس ارادے پر آقا نے قسم تک کھا لیا۔ اگر ہم کسی چیز کے نہ کھانے کا ارادہ کر لیا اور قسم کھا لیتے ہیں تو بات الگ۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر قائم رہنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ قسم کھاتے ہیں تو قسم پر قائم رہنا ہے۔ پیغمبر قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رہنے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ پیغمبر تم قسم کھا لیے زندگی بھر شہد نہ پیو، بلکہ اللہ نے کہا کہ پیغمبر تمہارا عمل بھی میرے بندوں کے لیے نمونہ اور دلیل اور ثبوت بن جائے گا، تم قسم توڑ کر شہد پینا پڑے گا۔ اور توڑنے کا کفارہ تم کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مذاق سمجھے ہیں اسلام اور اسلام کے قانونوں کو؟ میں ساری دنیا کو دعوت سوچ دینا چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو مت چھیڑو، اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، اسلام سے نفرت نہ کرو، بغض نہ کرو اسلام سے۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کا مطالعہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم کو بھی اسلام تمہاری آنکھوں میں نظر نہیں آئے گا، عقل میں نظر آئے گا، پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہے ہم دھرم کو دھرم ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں، دوسرا ہمارے اپنے دھرم کو کبھی ہمارے دھرم کے باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہماری پوری تحقیق کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے پورے ریسرچ کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ اسلام کہنے کا مطلب کیا؟ اللہ جو کہا وہی اسلام ہے، نبی نے جو کہا وہی اسلام ہے۔ غرض بات لمبی ہو رہی ہے، کہاں سے پٹری بدلی یاد ہے؟ آج ساری دنیا میں اسلام کے مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے نا۔ یہ تمہارا کیا عمل ہے، یہ تمہارا کیا عمل ہے، یہ تمہارا کیا عمل ہے، ایسا تمہارے مذہب میں کیوں ہے، ایسا تمہارے مذہب میں کیوں ہے، ایسا تمہارے مذہب میں کیوں ہے۔ ساری دنیا سے سوالات کی بارش ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس بارش کا اگر 5% بھی دوسرے دھرموں پر کیا جائے تو شاید کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا جب تم کو اسلام کے بارے میں پوچھا جائے وہ بات جو سامنے والا سمجھ نہیں سکتا تو پھر اس کو تم بیان نہ کرو۔ صاف صاف کہہ دو، آمنا سلمنا صدقنا، ایمان لے کر آ گئے، اسلام لے کر آ گئے، ہم نے ہمارے نبی کی باتوں کو دل سے مان لیا ہے۔ آپ کے اعتراض سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اعتراض سے ہمارے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ تمہارے سوال کا جواب دینے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، یہ کام کرو کہ تم مجھ سے نہ پوچھو، محبوب سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، ایسا کہہ کر تم الگ ہو جاؤ، لیکن مایوس ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھوو۔ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ میں آپ کے سامنے۔
بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، سامنے والے کا سوال اگر سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ اعتراض سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھو کہ اس کے اوپر جواب ہے، لیکن وہ جواب تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ اگر ہے تو دے کر سامنے والے کو خاموش کرو، اگر نہیں ہے، جس کے پاس جواب ہے اس کے پاس اسے بھیجو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، سامنے والا اگر اسلام پر کوئی سوال کرتا ہے، تمہارے پاس اس کا جواب نہ ہو تو تم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان پر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اسلام پر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس جواب ہو تب بھی تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارا اسلام صحیح ہے۔ تمہارے پاس جواب نہ ہو تب بھی تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارا اسلام صحیح ہے، تمہارا راستہ صحیح ہے۔ جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ اللہ صحیح اور برحق ہے، جس نبی کو تم مانتے ہو وہ نبی صحیح اور برحق ہے، جس کتاب کو تم مانتے ہو وہ کتاب صحیح اور برحق ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو وہ راستہ صحیح اور برحق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے، اسی لیے تو میرا نبی کہتا ہے، علم حاصل کرو۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ دشمنوں کا جواب تمہارے پاس رہے گا۔ دشمنوں کا جواب تمہارے پاس رہے گا۔ علم حاصل کرو، سب سے بڑا فائدہ۔ ہر سوال کا جواب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر علماء ضد پر آ جائے، سوال ایک ہوگا، جواب 100 ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ ایک ہی سوال ہے۔ علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی باب العلم، علم کے دروازے، اللہ بہت علم عطا فرمایا حضرت علی کو۔ بہت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کے پاس بھی علم تھا، حضرت علی کے پاس ذرا زیادہ تھا، یہی بہت کا مطلب آتا ہے۔ محبوب اور اکرم کے بیچ میں بات ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں محبوب کے پاس بہت پیسہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اکرم کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ بہت کیا بتاتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی ہے لیکن ان کے پاس ذرا زیادہ ہے۔ کچھ لوگ حضرت علی کے پاس ہی علم سمجھتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو تقسیم کیا، لیکن زیادہ حصہ حضرت علی کو ملا۔ حضرت علی سے ایک آدمی نے ایک موقع پر سوال کیا، کون سے بچے، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر رہتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر رہتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی سوال نہیں، حلال و حرام کا سوال نہیں، جائز و ناجائز کا سوال نہیں، یہ حالات کا سوال ہے۔ اور ایسے سوال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد جواب نہیں ہوتا، سامنے والے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علی نے اس کا بھی جواب دیا۔ ایک آدمی نے جب پوچھا، پہلے آدمی نے،
کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا جن کے کان اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، جو لہریں ہوتی ہیں نا، وہ جانور انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر لہریں نظر آتے ہیں وہ جانور بچے دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک آدمی دوسرے موقع پر آیا، وہی سوال کیا، حضرت وہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ جانور بچے پیدا کرتے ہیں، جو جانور اپنے بچوں کو دانا چن کر کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سوال وہی ہے، وہی تو میں کہا علم حاصل کر لو، سوال ایک رہے گا جواب 100 رہیں گے۔ علم نہیں تو ایک کا ایک بھی نہیں ہوگا، علم ہوگا تو ایک کے 100 ہوں گے۔ پہلے نے سوال کیا، حضرت نے جواب دیا جس کے کان اندر وہ انڈے، جس کے کان باہر وہ بچے۔ دوسرے نے وہی سوال کیا، حضرت نے فرمایا جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، جو دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، حضرت نے فرمایا جو جانور کھانا چاپ کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو جانور دانا چاپتے نہیں چن کر نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم ہو ہر میدان الحمدللہ ہمارا، علم ہو جواب ہمارا ہتھیار، علم ہو انشاءاللہ تعالی دشمنوں کے سوال کے سامنے جواب ہماری عزت۔ بڑی گہرائی میں جا رہی ہے بات، قرآن پاک پر بات کرتے کرتے آ گیا میں۔ اعتراض تو اسلام کے ایک ایک مسئلے پر ہو رہا ہے، اب تو کھجانے کھودنے کا دور چل رہا ہے، چھیڑنے اور مذاق کرنے کا دور چل رہا ہے۔ خود جیتے بھی نہیں، جینے دیتے بھی نہیں، سکون سے رہتے بھی نہیں، سکون سے رہنے دیتے بھی نہیں۔ اور عجیب بات ہے ایسے ہی لوگوں کے زبان میں امن کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ پیار و محبت کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کی زبان ان کے وجود پر لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوائنٹ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اسلام کے ہر مسئلے پر اعتراض کرتے نا، کبھی کسی نے آج تک یہ اعتراض کیا کہ تمہارا قرآن 200 سال پہلے کیسا تھا، 400 سال پہلے کیسا تھا، 500 سال پہلے کیسا تھا، 1000 سال پہلے کیسا تھا؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے دشمن؟ تمہارا قرآن مغرب کا کیسا ہے، تمہارا قرآن مشرق کا کیسا ہے، تمہارا قرآن شمال کا کیسا ہے، تمہارا قرآن جنوب کا کیسا ہے؟ یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ اس کا جواب ان تک پہنچنے سے پہلے ان کے پاس یہ جواب ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے یہ ان کے صحیح ہونے کی واحد اور مضبوط دلیل ہے۔
200 سال پیچھے جائیں گے، اب جو قرآن ہے ویسا ہی ملے گا۔ 400 سال پیچھے جاؤ گے، اب جو قرآن ہے ویسا ہی ملے گا۔ 1000 سال پیچھے جاؤ گے، اب جو قرآن ہے ویسا ہی ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ جس نبی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جس پر اپنی جان قربان کرنا اپنی سعادت اور نجات اور مغفرت اور جنت سمجھتے ہیں، اس نبی پر یہ قرآن جیسے نازل ہوا، آج ان کے گھروں میں جو قرآن ہے دونوں کو ٹالی کر کے دیکھیں گے، قسم اللہ کی ایک زبر میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کا کلام باقی کلام 1450 سال کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے، نہ کسی نے چھیڑا، نہ قرآن کی سلامتی پر کوئی اعتراض کیا، نہ قرآن کی سلامتی پر کوئی سوال اٹھایا۔ ایسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کی سیرت بیان کرتا ہے۔ وہی بتانا تھا نا میں۔ آج اخبار میں کسی کی فوٹو آ گئی، آج کل تو لوگ چاہتے بھی یہی ہے، میری فوٹو اخبار میں آئے، میری فوٹو اخبار میں آئے، فلاں کے ساتھ کھڑا ہوا، کھڑی ہوئی تصویر فوٹو پیپر میں آ جائے۔ اب وہ جو تصویر آتی ہے اسے ہم فریم بنا کر رکھتے ہیں۔ عظمت صحابہ کے بارے میں یہ بات کیا کم ہوگی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، نازل میرے آقا پر ہو رہا ہے، اندر تذکرہ حضرات صحابہ کا ہے۔ اٹھا کر دیکھو، جگہ بجگہ حضرات صحابہ کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ آپ عربی جانتے تو پھر بڑا مزہ آ جاتا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں، انشاءاللہ تعالی مزہ آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایک جگہ پر اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آج کہتے ہیں کہ یہ صحابی منافق ہے، آج کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ صحابی فاسق ہے، آج کہتے ہیں کہ یہ صحابی ایسا ہے، آج کہتے ہیں کہ یہ صحابی ایسا ہے۔ پورے صحابہ کو ملا کر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہ وہ جماعت ہے جو 100% ہدایت یافتہ ہے، جس کی ہدایت، جس کے ایمان، جس کے اسلام کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس صحابہ کی جماعت کے بعد 1300 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد آج ایک نکما، کمینہ اور گرا ہوا انسان جس کے ہاتھ میں مائک آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھ جاتا ہے، اور وہ اپنی ماں پر تبصرہ کرے گا ذلیل ہو جائے گا، اپنے باپ پر تبصرہ کرے گا ذلیل ہو جائے گا، اپنے دادا اور دادی، نانا اور نانی کے کیریکٹر پر بات کرے گا، جوتے مارے گی قوم۔ ایسا ذلیل اور رسوا اور نکما و کمینہ انسان جس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر صحابہ پر تبصرے کرتا ہے، افراد صحابہ پر تبصرے کہتا ہے، کسی صحابی کو منافق کہتا ہے، کسی صحابی کو فاسق کہتا ہے، کسی صحابی کو مرتد کہتا ہے، کسی صحابی کو اہل بیت کا دشمن کہتا ہے، کسی صحابی کو خود پیغمبر کا دشمن کہتا ہے، کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ تو اطمینان سے قبروں میں آرام کرتے ہوں گے، لیکن تڑپتی ہوگی میرے نبی کی روح مبارک۔ صحابہ اپنے قبروں میں آرام کرتے ہوں گے، لیکن تڑپتی ہوں گی ہمارے نبی کی روح مبارک۔ کیوں؟ اللہ نے جس جماعت کو میرے لیے خاص بنایا، جس جماعت کو میرے لیے خاص پیدا کیا، جس جماعت کا تذکرہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا، جس جماعت کے تذکرے کو
انبیاء سے پڑھوایا. حضرت آدم لوح محفوظ پڑھے تو صحابہ کی سیرت کو پڑھا. حضرت ابراہیم لوح محفوظ پڑھا تو صحابہ کی سیرت کو پڑھا. حضرت عیسیٰ لوح محفوظ کو پڑھا تو صحابہ کی سیرت کو پڑھا. تمام حضرات انبیاء پڑھے، یہاں تک کہ خاص واقعہ آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی، اے موسیٰ ذرا میرے لوح محفوظ کو بھی پڑھ لو. جب حضرت موسیٰ لوح محفوظ پڑھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت مصطفیٰ پر جب پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہوئے جو لوح محفوظ پر مکتوب تھی وہ پڑھتے پڑھتے صحابہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو بے حد خوشی ہوئی. کیا جماعت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا جماعت ہے جو اپنی نبی سے محبت کا یہ ثبوت دے رہی ہے. اٹھے بیٹھے صحابہ کی ایک ہی فکر تھی، اللہ رسول پر قربان ہونے کا موقع مجھے کب ملے گا، مجھے کب ملے گا. اللہ رسول کے نام پر میرا مال کب قربان ہو جائے گا، اللہ رسول کے نام پر میری جان کب قربان ہو جائے گی، اللہ رسول کے نام پر میری اولاد کب قربان ہو جائے گی. سوتے اللہ رسول کی یاد میں، اٹھتے اللہ رسول کی یاد میں. آج کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا 2 گھنٹے نظر نہیں آتا، ماں اتنا بے قرار نہیں ہوتی جتنا کہ صحابہ کو چند گھنٹے نبی نظر نہ آتے تو صحابہ بے قرار ہو جاتے. ایک دوسرے سے پوچھتے، آپ نے دیکھا نبی کو، آپ نے دیکھا نبی کو، آپ نے دیکھا نبی کو. اگر وہ کہہ دیتے میں نے نہیں دیکھا، آج صبح سے میں نے نبی کو نہیں دیکھا، وہ بھی کہتے اگر کہ آج صبح سے میں نے نبی کو نہیں دیکھا، پوچھنے والا 2-4 سے پوچھ کر تڑپتا رہتا دیوانے کی طرح، مدینے کی گلیوں میں گشت لگاتا، پوچھتا پھرتا. کہیں سے آقا نظر آ جاتے، اس کی خوشی کا کیا کہنا. 100 عید بھی مل جاتی، 100 شادیاں بھی ہو جاتی، وہ خوشی نہ ہوتی جو نبی پر نظر پڑتے ہی اسے خوشی حاصل ہوتی. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلایا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ارے زور سے بولو. جنگ بولنا ہمارے ملک میں جائز ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے. گزشتہ جمعہ ہی تو میں نے کہا کس کے لیے بلایا؟ جنگ کے لیے بلایا. جنگ بولو جائز ہے، جہاد بولو دہشت گردی کا لیبل لگے گا. جبکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جنگ کے لیے بلایا. قوم نے حضرت موسیٰ کو پوچھی اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ. تو قوم کیا جواب دی معلوم؟ قرآن میں وہ آیت نازل ہے، موسیٰ کے صحابہ کا جواب ہے قرآن میں. جب بلائے پوچھی کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. موسیٰ خوش ہو کر کہنے لگے اللہ کا نام سنتے ہی یہ لوگ دوڑ کر آ جائیں گے. عجیب قوم ہے. فوراً جواب کہنے لگی اذهب انت وربك فقاتلا. اے موسیٰ ایک کام کرو، جب اللہ جیسی ذات ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہے تو تمہیں بھی اللہ جا کو لڑکو، کیا ملتا کہ لے کر آؤ، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں. موسیٰ اگر اللہ ہے آپ کے ساتھ تو ایک کام کرو موسیٰ، تم اور اللہ جاؤ
जीत तो यकीनी है। जिस मैदान में नबी हो वो मैदान कैसे हार सकते हैं? और भी ज्यादा यकीन पैदा हो जाता है जिस मैदान में खुदा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता हार का। हार जीत जिसके कब्जे में है वो अगर मैदान में उतर जाए तो कैसे हारेगा? पॉइंट समझ में आया? हार जीत जिसके कब्जे में है वो खुद मैदान में उतर जाए तो फिर मैदान कैसे हार सकते हैं? एक काम करो मूसा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और अल्लाह दोनों। बल्कि ये भी नहीं कहा कौम ने कि तुम और अल्लाह या तुम और हमारा अल्लाह। इज़हब अंत व रब्बुका, तुम और तुम्हारा रब। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कम से कम आए बगैर तवज्जो, मौलाना बैठे हैं, मौलाना का सर हिलता है तो मेरे अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जब तायीद करते हैं तो बात के अंदर मजबूती आती है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तवज्जो के साथ सुने, इज़हब तर्जुमा आता है जाओ, आप जाओ। अंता ताकीद के साथ आप जाओ, व रब्बुका और आपका रब, फ़क़ातिला दोनों मिलकर दुश्मनों से लड़ो। आपका रब कहा, यह नहीं कहा कि हमारा रब। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कम से कम कौम ये कह देती आप और हमारा रब दोनों मिलकर जाओ तो जंग होती, कामयाब जरूर मिल जाती, बचा हुआ माल लाकर तकसीम कर देती। लेकिन उन्होंने रब की निस्बत मूसा के साथ तो जोड़ा, अपने साथ नहीं जोड़ा। अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि उस पूरी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जाओ जाकर लड़ो। लेकिन जब सहाबा का जमाना आया, हुजूर को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सहाबा बुलाने का इंतजार करते थे, कब बुलाएंगे आका, कब बुलाएंगे आका, कब बुलाएंगे आका। कभी कभी तो सहाबा ने यहां तक अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखे हम जाकर आते हैं, आप तशरीफ रखे हम जाकर आते हैं। मैदाने जंग और जिहाद में चाहे बदर हो के ओहद हो या किसी और किस्म का मैदान क्यों ना हो, नबी के साथ जब सहाबा मैदान में जाते, अजीब सी मोहब्बत जमीन ने देखा, अजीब सी मोहब्बत आसमानों ने देखा, अजीब सी मोहब्बत फरिश्तों ने देखा। और ये मोहब्बत डालने वाला मेरा रब है जो जमाने को कभी डायरेक्ट बताया तो कभी किताबों के वास्ते से बताया। मैदान जिहाद में सहाबा नबी के साथ जाते तो अजीब मोहब्बत थी कि दुश्मन से लड़ते लड़ते सहाबा नबी को बचाने की कोशिश करते, नबी सहाबा को बचाने की कोशिश करते। क्या मोहब्बत रहेगी, क्या मोहब्बत होगी, क्या मोहब्बत होगी। वो सहाबा हैं जिनकी तारीफ अल्लाह ताला कुरान में करता है। और एक जगह क्या फरमाता है अल्लाह ताला, देखो सुभान अल्लाह, ये पूरे दलील की बातें हैं, पूरी दलील की बातें हैं। अरबी सीखे बगैर तर्जुमा मत करो, मैं बारहा कहता हूं। अरबी का ग्रामर का सर्टिफिकेट किसी के पास अगर नहीं है, उसकी मजलिसे वाज और तकरीर में हरगिज मत बैठो। पॉइंट नोट करो। अगर वो सरसरी बयान करता है, नसीहत करता है, वो अलग बात है। लेकिन कुरान खोलकर, हदीस खोलकर, किताबें जोड़कर वो कुरान वाली बात करना चाहता है, हदीस वाली बात करना चाहता है, अरबी के मुस्तनद किताबों वाली बात करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके पास अरबी के ग्रामर की सर्टिफिकेट है क्या देखो। वरना मुझे माफ़ फरमाए मेरे जुमले पर, बाज़ लोगों के लिए मैं ये जुमला लगाना चाहता हूँ, बजाय सुनने के उनके चेहरों पे थूक के वापस आओ।
اور آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں میں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کا بیان سنو۔ ہاں ایک مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ بالکل ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو کچھ نظر آیا، صاحب کشف و کرامت تھے، ان کو کچھ نظر آیا، اس لیے انہوں نے اپنے دعوت کے ساتھیوں کو 6 باتوں کے اندر قید کر کے رکھ دیا، تاکہ بات بڑھتے بڑھتے 6 سے 7 تک اگر چلے گئی تو پھر یہ امت دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں دعوے کرنے میں بہت آگے ہے۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں اس نبی کی امت پر ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے تو اس گزر جانے کے بعد اس امت پر قیامت کے قریب کا زمانہ آتا ہے، تو اس زمانے میں اس امت میں جھوٹے دعوے دار ہر لین کے پیدا ہو جائیں گے، اور تعجب دعوے کرنے والوں پر نہیں ہے، ان کے دعووں کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو زندہ دفن کرنا، جیسے مشرکین بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ عجیب حال بنا رکھا ہے مسلمانوں، تم نے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، عجیب حال بنا رکھا ہے، عجیب حال بنا رکھا ہے تم نے۔ جو دعویٰ کیا اس کے دعوے کے سامنے تم ہاتھ باندھتے ہو، سر جھکاتے ہو، تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، وہ بھی دین کے لین کے دعوے ہی، دنیاوی لین کے دعوے۔ کوئی جو ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، لائر نہیں لائر ہونے کا دعویٰ کیا، انجینئر نہیں انجینئر ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی کونسلر نہیں کونسلر ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی ایم ایل اے نہیں ایم ایل اے ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی سی ایم نہیں سی ایم ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی بادشاہ نہیں بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس لائن میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس لائن میں اگر دعوے کریں گے تو یہ بھولی بھالی قوم بھی ہوشیار ہو کر دلیل پوچھ لیتی ہے۔ ڈاکٹر نہیں تمہیں محبوب، تمہیں ڈاکٹر نہیں، اچھا لاؤ سرٹیفکیٹ، سند لاؤ، ماس کارڈ لاؤ، کون سی یونیورسٹی سے آپ فارغ ہوئے ہیں زمانہ پوچھے گا، لائر ہیں آپ، کیا ہے ثبوت؟ اس لائن کا یہ مضبوط حال بنا رکھا ہے، اس لائن کا اتنا کمزور حال بنا رکھا ہے کہ اسلام کو رونا آ رہا ہے، نبوت کو رونا آ رہا ہے، رسالت کو رونا آ رہا ہے، ولایت کو رونا آ رہا ہے، علم دین اور علم صحیح کو رونا آ رہا ہے۔ جو ملے دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی دعوے کیسے اور کرنے والے کیسے؟ 2 باتیں ہیں، دعوے کیسے کر رہے ہیں اور کرنے والے کون ہیں۔ ابھی قریب میں ایک صاحب لا کر، ارے اتنی عقل تو رکھو، اللہ کا واسطہ مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ شام میں یہ اپنا بیان ڈالتے ہیں، عورتیں بہت ساری سنتے ہیں، الحمدللہ میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ ان سب کو اچھا رکھے۔ ان ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں کہ ذرا عقل استعمال کرو، تم اللہ کے بندے ہو، محمد کی امت میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تمہارا دین ہے، ہمارا دین ہے، ایمان ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہے، اتنی عقل تو اللہ تعالیٰ دیا ہوگا، لیکن دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا، ایک بکری اگر کسی گڑھے میں کودتی ہے، دیکھا دیکھی تمام بکریاں کودتی ہے، یہ مثال بنا رکھا ہے تم نے۔ ابھی قریب میں ایک صاحب ایک بات بتائے مجھے دلیل کے ساتھ، بیڑی سگریٹ پینا اچھی بات کہ خراب بات؟ بولیے ذرا، خراب بات ہے، پھر بھی لوگ پیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں
صاف حرام ہونے کا فتویٰ نہیں ہے، اس لیے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس کا حکم صحیح کیا ہے پھر کبھی موقع پر عرض کروں گا، میں نے اس کے علاوہ بھی کئی اور موقع پر پیش کر دیا۔ چلو خون پیتی ہے، بیڑی پیتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، فلاں پیتی ہے، لیکن وہی بیڑی یا سگریٹ کوئی مولوی صاحب پیے، قوم برداشت کرتی؟ ارے بولو، قوم برداشت کرتی؟ پورا معیار اور اعتبار ختم کر دیتے ہیں امام کی اگر امام بیڑی یا سگریٹ پیتا ہے۔ گھر کے اندر اپنے کمرے میں پیتا ہے، کسی کی نظر پڑ گئی۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آج وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہیں مولانا، وہ بیڑی پیتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا ان کو بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، جس شوق کے ساتھ میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب جانا چھوڑ دیا۔ میں کبھی علماء میں بات کرتا ہوں، طلباء میں بات کرتا ہوں، بڑے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ تمام پیغامات پیش کرتا ہوں۔ میرے ابا جان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھ سے بار بار نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے کہ بیٹے غلطی مت کرو جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ لیکن اور ایک بات یہ ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے بیٹے، کبھی اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو قوم کے سامنے ہرگز مت کرو، کیونکہ قوم نہ خدا ہے نہ رسول ہے۔ خدا رسول معاف بھی کر دے، قوم معاف نہیں کرتی۔ بہت بڑی بات، بے شک گناہ کبیرہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کے بعد اللہ کے پاس معافی مانگ لے، وہ بھی سچی معافی مانگ لے، اللہ معافی نہیں کرتا بلکہ گناہ کو نام اعمال سے ایسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی گناہ کر کے سچی توبہ کرتا ہے خدا معاف نہیں کرتے، جہاں گناہ فرشتے لکھے ہیں وہاں گناہ مٹھا کر اجر لکھتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یبدل اللہ، کان سے بات آئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک اہم آیت جس کا حصہ صحابہ کے عظمت پر پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس لیے جو عربی جانتے نہیں ان سے کبھی نہ سنیں۔ بیڑی سگریٹ پینے والوں سے گزارش ہے کہ مت پیو۔ اتنی بات تو پکی ہے، طبیعت کو تو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ڈاکٹر نہیں کہتا، حکیم نہیں کہتا، بلکہ بیڑی سگریٹ کے کمپنی والے خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال یوز کرنے والا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ ان بیڑی اور سگریٹ کے ڈبوں پر تصویر دیکھیں گے تو اس قسم کی تصویریں نظر آئیں گی۔ وہ تصویر کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ساتھی کو پوچھا تو کہا کہ حضرت کینسر کی تصویر ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کینسر لا علاج اور مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو موت کا وقت طے کرتی ہے۔ ڈر نہیں، ڈر نہیں، کس بھروسے پر پیتے ہو؟ کون پالے گا اللہ اللہ کے رسول کے بعد ہمارے بچوں کو؟ صحابہ کا دور ختم ہو گیا،
تابعین و تبع تابعین کا دور ختم ہو گیا، بعد کے شاگردوں کے بعد کے شاگردوں کے بعد کے شاگردوں کا دور ختم ہو گیا۔ یہ دور کون سا ہے معلوم؟ تیرا تجھے میرا منجے۔ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، اپنوں کے زبان سے نکل جاتا ہے کہ تو کون؟ ہر بری چیز سے بچو، موت آ گئی تو وہ الگ بات ہے، خامخواہ موت کو دعوت مت دو، خامخواہ موت کو دعوت مت دو۔ بڑے درد کے ساتھ ان جملوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ علماء کے دلوں میں آپ کی محبت ایسی ہوتی ہے جیسے بچوں کی محبت باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ نہ پیو، یہ زمانہ ہمدردی کا زمانہ نہیں، پیار کا زمانہ نہیں، ایثار کا زمانہ نہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ سوتیلا پن بھی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، آج اپنے احسان کر کے بھی جتاتے ہیں۔ ایک لقمہ بھی جتائے بغیر کھلانے والے کو خود کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات میرے سامنے امٹ امٹ کر آتے، امٹ امٹ کر آتے، بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں ہم۔ اللہ کی بندی ایک مرتبہ فون کر کر اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حضرت، آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی قسم کے واقعے کو تحقیق کرتا ہوں تاکہ امت کے حالات معلوم ہو۔ حضرت اتنے بچے ہیں، بہت تکلیف ہے، کیا طبی انتظام کرو۔ میں پوچھا کہ آپ کے بھائی ہیں حضرت؟ آپ کے ابا؟ نہیں حضرت۔ پھر کون دیکھتا حضرت اس زمانے میں؟ سادہ سیدھا کھلانے کی طاقت رکھ کر بھی نہ کھلانے کا دور ہے، اس لیے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بیماریوں کو قیمت دے کر مت خریدو، قیمت دے کر بیماریوں کو مت خریدو۔ خود کا بھی نقصان ہے، گھر کا بھی نقصان ہے۔ میں کیا کہوں میرے پیاروں، ایسے ایسے الفاظ اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں، شاید آپ برداشت نہیں کریں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں، پکا ایمان رکھو، اعمال میں کامل ہو جاؤ، طاقت بھی بنا کر رکھو۔ پہلی طاقت ایمان، دوسری طاقت اعمال، تیسری طاقت جسم۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جسمانی طاقت بنانے کا بھی حکم اسلام دیتا ہے۔ پہلے ایمان کی طاقت بنا کر رکھو، اعمال کی طاقت بنا کر رکھو۔ یہ دو طاقتوں کے بغیر تمہاری کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ یہ دو طاقتیں تمہارے پاس ہو، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نام سے ہی دشمن کو پیشاب ہو جائے گا۔ ورنہ مجھے معاف فرمائے، پورے ملک بھارت کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، باغیرت لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، باشرم لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے ایمان اور اعمال میں کتنے کمزور ہو گئے، کتنے کمزور ہو گئے۔ بہار کے چیف منسٹر کے اسٹیج کا واقعہ بتا رہا ہے، ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ کیوں کمزور ہو گئے؟ نہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، نہ اعمال کی طاقت ہے۔
نہ دعاؤں کا پاور ہے. وہی کام اگر کوئی مسلمان کرتا آج پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہوتی. پوائنٹ ایک ایک مسلمان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں, ایک ایک تنظیم تک بات پہنچانا چاہتا ہوں, اور پورے ادب کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں میں صدارت کے مسندوں میں بیٹھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, بڑی بڑی چوڑی چوڑی تقریریں کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور اپنی تقریروں سے جھوٹا جوش پیدا کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, واقعے کو سمجھو اور نتیجہ نکالو. جو واقعی بہار اسٹیٹ کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے, لیکن واقعہ وہ ایک بچی کے ساتھ نہیں, پورے مسلمان بھارت کے ماں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ ہوا ہے. یہی واقعہ دو باتیں پوائنٹ. یہی واقعہ کوئی مسلمان کونسلر یا مسلمان ایم ایل اے یا مسلمان ایم پی کیا ہوتا, آج کیا ہوتا؟ کرفیو کا حال کرونا کے لاک ڈاؤن سے بھی بدتر ہوتا. چلو دوسری بات سنو, یہی واقعہ بہار کا چیف منسٹر پلٹو رام, ایک ہماری قوم کی نہیں کسی اور قوم کی بچی کے چہرے سے یا اس کے کاندھے سے پلو ہٹایا ہوتا, اس قوم کے جواب کے سامنے پتہ نہیں کہ آج پلٹو رام کہاں ہوتے. مجھے ایسے موقعوں پر, ایسے حادثات پر مجھے سکھ بھائی میرے بہت یاد آتے. ایسے موقعوں پر اور ایسے حادثات پر میرے سکھ بھائی مجھے بہت یاد آتے ہیں. واقعتاً ان کو خواب میں بھی سوچنے کی ہمت ان نامردوں کو نہیں ہے. بیداری میں سوچنا تو دور کی بات, ان کو خواب میں بھی سوچنے کی ہمت ان نامردوں کو نہیں ہے. میں عقیدت کا, محبت کا سلام پیش کرتا ہوں. دراصل ہماری اور ان کی مثالیں ملتی تھی, وہ اپنی مثالوں پر ثابت اور مضبوط رہ کر ملک میں ایک طاقت, ایک پاور بنا کر رکھے ہیں. ہم اپنی مثالوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا, اس لیے اتنا ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں. اتنا بڑا ہاتھ کتنے دور زبان پہنچتی تھی حیا تک, اب تو ہاتھ تک پہنچ چکے ہیں. کہاں ہے مسلمانوں؟ دشمنوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہو گئے دیکھو. پوری میڈیا ایک 10% چھوڑ کر گونگی. افغانستان کے اندر عورتوں کے لیے حجاب کا قانون آیا تو پورے ملک کی میڈیا کیا کیا نہیں کہی, جبکہ عورت کے لیے حجاب اسلام کی پہچان نہیں ہے, عورت کی عزت کی حفاظت ہے. عورت ہے وہ عورت, عورت ہے وہ عورت. سونے چاندی ہیرے جواہرات, کوہ نور ایک نہیں کروڑوں کوہ نور سے بھی قیمتی ہوتی ہے ایک عورت کی عزت. کسی رذیل نے کیا کہا, نقاب میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے. اگر وہ دوسری ہوتی تو وہ بھی سی ایم کی اسٹیپ تک پہنچتی کیسے؟ پوری تحقیق کے بعد ہی تو پہنچ رہی تھی. اور ایک رذیل بے شرم بے حیا کہہ رہا تھا صرف چہرے سے نقاب ہی تو اتارا گیا, دوسرا تو نہیں کیا گیا.
لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اس عورت کی، اس بچی کی حیا ایسے چیخ کر پکار رہی ہے، توجہ، جیسے شہر اموریہ کے بازار میں اسی قسم کا ایک حادثہ ہوتا ہے. وہ بچی نے معتصم باللہ کو پکارا تھا. آج سے 6-7 مہینے پہلے اسی جنگ اموریہ، شہر اموریہ کا واقعہ بیان کرتے کرتے موقع نہ ملا. شاید اس قسم کے وقت کا اس واقعے کو بھی انتظار تھا. بڑی بڑی تنظیمیں خاموش، اور بعض لوگ اس قسم کے حادثات پر قلم اٹھاتے، اخبار میں ڈال کر خوش ہو جاتے کہ ہم نے اس واقعے کا حق ادا کر دیا. آپ کہاں پہنچنا ہے آپ پہنچ جائیں. میں ہر قسم کی وضاحت کر کے بدنام ہونا نہیں چاہتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس قسم کے حادثات پر قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ایک زبردست مدلل مضمون لکھتے ہیں اور ملک کے اردو اخبارات میں روانہ کر دیتے ہیں، اور اخبارات شخصیت کو دیکھ کر ان مضمونوں کو ڈال دیتے ہیں، اور بھیجنے والے اور لکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس حادثے کا دفاع کر دیا. تنہائی میں ایسے لوگوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے دفاع کیا ہے یا اپنی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، میں بڑا ادب کرتا ہوں، سب کا بڑا ادب کرتا ہوں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج ہیں. مل جائے تو پھر میں ان کی جوتیوں کو صاف کرنا میری نجات کے اسباب میں سے ایک سبب سمجھتا ہوں. لیکن مجھے کچھ کہنے دیجئے، کچھ کہنے دیجئے. بات غلط ہو تو معافی ایڈوانس میں مانگ لیتا ہوں، بات صحیح ہے تو سامنے والے کو بدلنا پڑے گا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چینلوں میں آ کر دفاع کے الفاظ بیان کر دیتے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اتنا بڑا واقعہ وہ حادثہ ہوا، مجھے نام لے کر کہنے دیجئے جمعیت کہاں ہے؟ بورڈ کہاں ہے؟ ملی کونسل کہاں ہے؟ 5 والے کہاں ہیں بہار کے؟ نہیں سمجھے؟ کہاں ہے؟ یا اس بات کا انتظار ہے چلو یہ حادثات کب ہمارے گھروں تک پہنچیں گے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے؟ کتنی ہمت! عائشہ کی بیٹی کے چہرے سے نقاب اتارے، فاطمہ کی بیٹی کے چہرے سے نقاب اتارے. مجھے تو اس جگہ پر منڈیا کی مسکان بچی یاد آ رہی ہے. اگر وہ ہوتی تو شاید پلٹو رام کو دن کے اجالے میں تارے دکھاتی. ہماری بچیوں کو تربیت کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے واقعات ہو جائے تو تم کو بھی شہادت کا جام پینا پڑے گا. شہادت صرف حضرت عمر، حضرت حنظلہ، حضرت حسن اور حسین کے سلسلے کا نام نہیں ہے، شہادت حضرت سمیہ کے سلسلے کا نام ہے. کل شہادت کے اجتماع اور مجمع میں صرف مرد ہی نظر آئے اور آپ نہ آئے. اس قسم کی خاموشیاں اور کھوکھلا دفاع لائق نہیں ہے، لائق نہیں ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، پوزیشن کے بغیر کوئی کام نہ کرو. یہ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں. اس وقت حالات حق دیکھ کر فیصلہ نہیں کر رہی ہے،
صورت اور پوزیشن دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہے، حالات ہر ایک پر ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے۔ جس کا پوزیشن ہے اس کے سامنے حالات دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں، جس کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہوتی اسے شکار کرنا حالات اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ مجھے حضرت مولانا شیر پنجاب عثمان صاحب دامن برکاتہم کا بار بار وہ تبصرہ یاد آتا، یا تو کرو یا تو کرنے کے لیے اپنی کرسیاں چھوڑو۔ اور کب تک دیکھتے رہو گے؟ اور انقلاب کا انتظار کب تک کرو گے؟ یعنی تو صاف کہہ دو ہمارے اپنے آستہ کے مطابق کہ مسلمانوں صبر کرو، ہم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جن سے ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آسمان سے اتارے جائیں گے، مدینے سے اٹھائے جائیں گے، تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو صرف نام کا بڑا سمجھ کر بیٹھے رہو۔ ایک واقعہ ایسے ہی ہوا، اموریہ ایک شہر ہے، عیسائیوں کے قبضے میں تھا شہر۔ ایک ہماری بچی سودا لانے کے لیے گئی، کچھ نوجوانوں نے اسے پانا چاہا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پانا چاہا۔ لڑکی نے صاف صاف انکار کیا، اپنے پردے اور شرم کی حفاظت کر کے وہاں سے نکلنا چاہی۔ جو پانا چاہا اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک زبردست تھپڑ لگایا۔ عورت اپنی ذات میں کمزور ہوتی ہے، مار کھانے کے بعد اس نے اپنے زبان سے تقریباً 1000-1500 کلومیٹر دور پر ایک سچا اور پکا امت کا درد رکھنے والا عاشق خدا و عاشق رسول، باہمت جس پر طاقت بھی ناز کرتی ہے، ایسا خلیفہ تھا جس کا نام معتصم باللہ تھا۔ وہ مذہب کے نام پر راج نہیں، انسانیت کے نام پر راج کرتا تھا۔ اموریہ میں کے بازار میں مار کھاتی ہے بچی، تو اس نے اپنے مدد کے لیے اللہ رسول کے بعد معتصم کو پکارا۔ واہ معتصمہ، 1500 کلومیٹر کی مسافت میں۔ بہار کی وہ بچی بھی پکار رہی ہے، جواب کوئی نہیں دے رہا ہے، نہیں دے رہا جواب۔ واہ معتصمہ، معتصم باللہ کو کسی کو درد کے ساتھ یا درد کے وقت میں پکارنے کا عربی میں یہ انداز ہوتا ہے۔ واہ مزملہ، شروع میں واو الف، آخر میں الف اگر داخل کر دیے تو اس ندا کو درد من کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، عربی کا گرامر ہے۔ واہ معتصمہ۔ اب نوجوان عیسائی شہوت پرستوں کے بیچ میں لڑکی جب ہاتھ نہ گئی، عزت کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کے مطابق دفاع کرنے لگی، جب دال نہ گلی دشمن کی، مار کھا کر پکارتی ہے، جس کا رعب اس زمانے میں ہر دشمن شریر نکما رذیل فرتوت کے دل میں تھا، اسے جب پکارتی ہے واہ معتصمہ، تو سامنے والا اسے اور غصہ آیا اور ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ کسے پکارتی ہے؟ وہ کہاں تو کہاں؟ لیکن بچی کا اندر کہہ رہا ہے اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے، جب ابراہیم کی آواز کو قیامت تک پہنچا سکتا ہے، عمر کی آواز کو ملک شام تک پہنچا سکتا ہے، آنے والی ترقی کے دور میں موبائل کی آواز کو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور موبائل تک پہنچا سکتا ہے، کیا میری آواز کو میرا رب
میری عزت کی حفاظت کے لیے معتصم باللہ تک نہیں پہنچائے گا، اس امید کے ساتھ پکارتی ہے وا معتصما۔ اس بازار میں ایک مسلمان تھا جو تنہا تھا، دفاع کرنے کی اس کے پاس طاقت اور ہمت نہیں تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا اس میری بہن کی آواز کو مجھے معتصم باللہ تک پہنچانا ہے، اب مجھے واپس گھر نہیں جانا ہے، جس کام سے آیا مجھے وہ کام کرنا نہیں ہے۔ وہ نوجوان دن رات ایک کر کے 6-7 دن کا سفر طے کر کے معتصم باللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اموریہ اور اس بچی پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بازار میں عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، شرم کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کر کے عالم پناہ اس نے کسی کو نہیں پکارا، تم کو پکارا اور کہا کہ واہ معتصما۔ جملہ سننا تھا معتصم باللہ علیہ الرحمہ کو اتنا غصہ آیا کہ درباری کہتے ہیں ہم نے کبھی خلیفہ کو اتنا زیادہ غصے کے عالم میں نہیں دیکھا۔ سنتے ہیں حضرت معتصم باللہ فوراً اسی وقت کہتے ہیں لبیک ایتھا الجاریہ، اے بچی تیرے پکار پر میں حاضر ہوں۔ لبیک ایتھا الجاریہ، لبیک ھذا المعتصم اجابک، لبیک حاضر ہوں، معتصم تیرے پکار کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لبیک یا اختہ، ہے میری بہن تو اپنے آپ کو اکیلی مت سمجھ، تیرا بھائی آ رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، قصص العرب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ معتصم باللہ توجہ کے ساتھ سنو، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرو، حق کے لیے تیار ہو جاؤ، انصاف کے لیے تیار ہو جاؤ، ملک کے امن کے لیے تیار ہو جاؤ، شرم اور حیا کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے میرے پیارو بھارتی مسلمانوں، بھارتی میرے بھائیوں اور بہنوں، تمہارے مسائل کا اللہ کے پاس مانگ کر تم ہی کو جواب دینا پڑے گا۔ اس عاجز کی بات کو غلط سمجھ جائے، اللہ کرے کہ غلط ہو جائے، تمہارے مسائل کو لے کر آواز لگانے والے تو ملیں گے لیکن میدان میں اترنے والے نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ ارے ٹھنڈے کمروں سے باہر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ سی کہ کاروں کے علاوہ کم میں سفر کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے مسائل لے کر میدان میں اتر کر خون پسینہ ایک کر کے شہادتیں پیش کر کے آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو باطمینان بنانے کا جذبہ تو اب دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ ملک ایک ہو جانا چاہیے تھا اب تک، جب اس میری بہن کے چہرے سے نقاب، ایک گرا ہوا انسان جس کے بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی کچھ تصویریں ہیں، وہ ہر لائن میں مذاق کیا ہے، میرے ملک کے ترانے کا مذاق کیا ہے، میرے ملک کے تیر کے نشان کا مذاق کیا ہے، اسے سی ایم بنا رہا ہے زمانہ، ملک اسے سی ایم بنا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غرض جب اس بچی نے اموریہ کے شہر سے معتصم باللہ کو پکارتی ہے، وا معتصما، خبر پہنچتی ہے، معتصم باللہ جن الفاظ سے اس بچی کا جواب دیا اسے تو سونے کی سیاہی میں لکھنا پڑے گا، صبح شام 2-4 مرتبہ بغیر کسی ثواب کی نیت کے ان جملوں کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ہمارے اندر کوئی جرت پیدا ہو جائے، کوئی ہمت پیدا ہو جائے۔ معتصم باللہ نے جواب دیا لبیک ایتھا الجاریہ، لبیک ھذا المعتصم اجابک، لبیک یا اختہ۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ کا بندہ؟ ایک بچی کے پکار کا جواب دینے کے لیے، یہ ایک بچی کے عزت کی حفاظت کے لیے اپنے ملک سے خود، یہی تو بتانا تھا، اپنے ملک سے خود 12,000 گھڑ سوار لشکر لے کر
جس کا خود امیر بن کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتا ہے، دیکھیے بڑے جو ہوتے ہیں ان کا کردار یہی ہوتا ہے، وہ بھیجتے نہیں، مقام پر خود پہنچتے ہیں۔ وہ بھیجتے نہیں، مقام پر خود پہنچتے ہیں۔ 12,000 لشکر کا لے کر ایک بچی کی آواز جو قدرت کاملہ سے، نظام خداوندی سے یہاں سے وہاں پہنچتی ہے، 12,000 کا لشکر لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی عمریہ کو خبر پہنچتی ہے کہ معتصم مع لشکر کے آ رہا ہے، پورے دشمن جمع ہو کر قلعے میں قید ہو گئے۔ خود لشکر نے گھیرا ڈال دیا، لشکر نے گھیرا ڈال دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یہاں تک کہ 6 دن گزر گئے، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ ایک دن معتصم باللہ، سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ؟ ارے آ رہا ہے۔ معتصم باللہ، نوجوانوں سنو، تم سنو۔ معتصم باللہ ایک دن بھیس بدل کر اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ شہر کا دورہ کرتا ہے۔ دیکھیں گے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ شہر میں کچھ لوہار تھے جو لوہے کی چیزیں بناتے تھے، لوہے کو آگ میں پگھلا کر کوڑے مار کر اسے صحیح کرتے تھے، کیا بنانا ہے بناتے تھے۔ ایک نئی ڈیوٹی کرنے والے لوہے کے دکان سے معتصم باللہ اور اس کے 2-4 ساتھیاں بھیس بدل کر سادی سیدھے انداز سے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے اس دکان میں 2 کام کر رہے تھے، دونوں کے دونوں مسلمان تھے، مظلوم تھے۔ ایک آدمی لوہے کو آگ سے پکڑ کر ایسے رکھتا اور ایک آدمی مارتا۔ دیکھے ہوں گے منظر یہ۔ مارنے والا مارتے وقت عجیب سا جملہ زبان سے نکال دیا، یہ مار معتصم باللہ کے سر پر۔ مارتے ہوئے اپنے شوق کا اظہار کر رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ مار معتصم باللہ کے سر پر۔ مار رہا ہے تو لوہے کو سر پر نہیں مار رہا ہے، لیکن غصہ وہاں نہیں دکھا سکتا نا، یہاں دکھا رہا ہے تو دکھا رہا ہے۔ معتصم باللہ پریشان ہو گیا۔ جب معتصم باللہ پریشان تو پریشان جو لوہا گرم گرم ہاتھ میں پکڑ کر سامنے جو بیٹھا تھا نہیں انہیں ارے رے 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 کیا بول رہا ہے، کتنا اچھا اللہ کا بندہ ہے، یہ ایک بچی کے دفاع کے لیے اتنا لمبا سفر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا ہے، تو اسے مارنا چاہتا ہے؟ نہیں تو کیا۔ اور ایک مار لگاتا ہے زور سے، یہ تو اور ایک مار ہے معتصم باللہ کے سر پر۔ خاموش، اول یہ تو بتا کہ تم معتصم باللہ کو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ تو اس کالے کلوٹے لوہار نے کہا معتصم یہاں حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا، انتقام لینے کے لیے آیا۔ 6 دن انتظار کر رہا ہے، وہ کیسا خلیفہ ہوگا؟ حملہ کرنے کے لیے آتا تو حالات سازگار بنتے، سمجھوتا ہوتا، یہاں سمجھوتے کی بات ہی نہیں ہے۔ 6 دن ایک بچی کے سوال کا جواب دینے کے لیے، وہ بھی معتصم باللہ جیسے با اثر طاقتور خلیفہ کے لیے 6 دن حملہ نہیں، انتقام لینے کے لیے آیا، بچی کا جواب دینے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ حال ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا، لمحوں میں بات ختم۔ معتصم باللہ چلے گئے، صبح کو ان کو بلائے، بلانے کے بعد کہا تم ہی تو تھے رات میں کام کر رہے تھے؟ جی۔ تم میں سے ایک نے کہا تھا کہ اے مار معتصم باللہ کے سر پر، وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ جی میں تھا۔ جھوٹ نہیں۔ کیوں مارنا چاہتے مجھے؟
6 دن سے انتظار کر رہے ہیں آپ. طاقت ہوتی تو میدان میں ہوتے، اندر بند پڑے ہیں، بات ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی. اور تم نے یہ بھی کہا نا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کمانڈری آ گئی تو تم مسئلہ حل کر دو گے. جی میں نے کہا تھا لوگے کمانڈری، جی لو سوکتا ہوں میں تم کو کمانڈری. ایک لوہار ذرا اللہ کے فضل سے پاور کا سہارا ملا تو میدان میں لوہار اتر کر 6 دن کا مسئلہ 6 گھنٹے میں حل کر دیا. تاریخ ہے 6 ساعة، 6 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل. ایک بچی پر ایک حملہ ہوا جواب کے لیے. پھر بعد میں معتصم باللہ نے کہا جو خبر سنایا اسے کون سے دکان کا واقعہ ہے پیش کر. یہ دکان کا واقعہ ہے، دکان والے کو پیش کیا جائے. دکان والے کو پیش کیا گیا. پھر وہ لڑکی کون ہے تلاش کرو. لڑکی خود آگے بڑھتی ہے، میں ہی تم کو پکارا تھا. پیش کر کے کہتی ہے کیا کہا اس نے، یہ کہا ہے. کیا کیا؟ تھپڑ مارا ہے. کتنے مارے ہیں؟ 2 مارے ہیں. اب تو اس کو 2 تھپڑ مار. چاہا تو میں زیادہ مارنے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان کا معاملہ ہے، اسلام انصاف چاہتا ہے. پہلے تو 2 تھپڑ مار، بعد میں ہمارا فیصلہ ہوگا. تیرا 2 تھپڑ وہ تیرا فیصلہ ہوگا، میری سزا ملک کا امن ہوگا. 2 تھپڑ لگاتی ہے. اس کے بعد معتصم باللہ کہتے ہیں، اس بچی سے کہتی ہے کیا میں نے تیرے پکار کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جی دے دیا. اس کے بعد معتصم باللہ کہتے ہیں قیامت میں وقت آ جائے تو مجھے اس مسئلے میں تو گواہی دینا. آئے نہیں آئے میدان میں. یہی تو چند دن پہلے مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہا ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا. لیکن یہ بھی بات کہنے کی رہ گئی، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. بنگلور ٹھنڈا ہے، ریاست کرناٹک ٹھنڈا ہے، تمل ناڈو ٹھنڈا ہے، کہیں کہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں بس ہو گیا، لیکن مضبوط دفاع نہیں ہو رہا ہے. عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں، خانخواہوں پر حملے ہو رہے ہیں. آخر کب تک ملک کے اندر یہ حال چلتا رہے گا؟ سکون سے کھانے کیا نہیں دے گی حکومت یہ؟ سکون سے سونے نہیں دے گی حکومت یہ؟ ارے ہمارا سمویدھان ہے، پورے ملک کے اندر ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ رہ سکتے ہیں. مندر بنانے والے مندر بنائے، مسجد بنانے والے مسجد بنائے، لیکن قانون یہ کہتا ہے مسجد کی جگہ میں مندر نہ بنائے، مندر کی جگہ میں مسجد نہ بنائے. اسکول بنانے والے اسکول بنائے، مدرسہ بنانے والے مدرسہ بنائے، لیکن قانون ہے کہ اسکول کی جگہ میں مدرسہ نہ بنائے، مدرسے کی جگہ میں اسکول نہ بنائے. جسے جو مذہب پسند آتا ہے وہ مذہب میں داخل ہو جائے. مذہب کے ادھر اور ادھر جانے والوں کے اور حکومت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ حکومت تو سب کو لے کر چلنے کا کام ہے، مذہب تو عوام بدلتی رہتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے خود ملک محسوس کر رہا ہے کہ ملک کے ذمہ داروں کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. جو نہیں کرنا ہے اس کام اور ان باتوں کو ایشو بنا کر پورے ملک کا سکون برباد کر رہے ہیں. پورے ملک کا سکون برباد کر رہے ہیں. اس ملک میں جس راستے میں جو ہے وہ کسی قسم سے کوئی سکون سے نہیں ہے. دعائیں کرو میرے پیاروں، دعائیں کرو. صحابہ کی عظمت اور عربی گرامر پر بات آتے آتے یہاں تک آ گئی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، شرم اور حیا کی حفاظت فرمائے. اخیر میں
آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں عالم اسلام کے بہت بڑے ولی کامل شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب، جن کو ہم گزشتہ جمعے تک بھی دامت برکاتہم کہتے تھے، آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں تو ہی ان کی برکتیں تقسیم نہیں ہوتی، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی برکتوں کا تقسیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پتہ تک نہیں چلا کہ حضرت والا، جن کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن اچانک اتوار کے دن خبر پہنچ رہی ہے کہ حضرت والا دنیا سے پردہ کر گئے۔ بہت بڑی شخصیت تھی حضرت کی، بہت بڑا مقام تھا حضرت والا کا۔ ایک 50-100 سال کا ایک زمانہ اگر لے لیں گے تو تصوف اور تزکیہ کیا ہے عوام کو کیا، خواص کو بھی نہیں معلوم تھا۔ بیعت اور مراقبہ کیا ہے عوام کو کیا، خواص کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ سے محبت کتنی اور کیسی ہونا یہ شاید اللہ کے ماننے والوں کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن حضرت والا علیہ الرحمہ ساری دنیا کو بتا دیے کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، ذکر کا مزہ کیا ہے، اللہ والوں سے جڑنے کا مزہ کیا ہے، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کا مزہ کیا ہے۔ لیکن حضرت بہت جلد ہم سے جدا ہو گئے، جانے کا وقت آتا ہے تو سب چلے جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ ہم جیسے خادمین بھی تقریباً 20-25 سال سے آپ کے اندر ایک اثر پیدا کرنے والا خطاب بھی اگر کرتے تو وہ حضرت ہی کی کتابوں کا فیض ہوتا تھا، وہ حضرت ہی کی کتابوں کا فیض ہوتا تھا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ یقیناً حضرت والا کا چہرہ ایسا ہی تھا جسے دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم خدا یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد کے بہت بڑے عالم دین استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا سیف الدین صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بتایا، ارشاد فرمایا، اگر کوئی پوچھے حضور کیسے تھے تو تھوڑی مثال یہ دے سکتے ہیں، جیسے پیر ذوالفقار تھے ویسے حضور تھے۔ آپ کا خد و خامت، آپ کا حسن واقعیت۔ مجلس میں بیٹھنے کے بعد قسم اللہ کی کوئی یاد نہیں آتا، حضرت سامنے بھی ہوتے حضرت بھی نظر نہیں آتے، بندے کے دل دماغ میں سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہوتا۔ سادہ سیدھا انداز تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کا، لیکن بات کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ حضرت کی خدمت میں رہنے کا کبھی کبھی چند لمحات ہی صحیح اس عاجز کو بھی موقع ملا، حضرت ہی سے ہماری بھی نسبتیں رہیں، حضرت ہی کی کتابوں کا مطالعہ رہا۔ سچ کہتے ہیں ایسے سہارے جب اٹھ جاتے ہیں تو یتیمی کا بہت بڑا احساس ہوتا ہے، بہت بڑا احساس ہوتا ہے۔ باپ مرتا ہے تو بیٹا ایک مرتبہ یتیم ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اگر دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو امت بار بار یتیم ہوتی ہے، بار بار یتیم ہوتی ہے۔ کسی نے کیا کہا، کون کیسا تھا،
ان کے جنازے بتائیں گے۔ حضرت کا جو جنازہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، انتقال کے بعد حضرت والا کا چہرے انور جو تھا، ذرا بھی فرق نہیں آیا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ دنیا بھر میں پوری زندگی دین کی محنت کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے کبھی ایسا نہ سوئے ہیں جو سو رہے ہیں، کبھی ایسا نہ سوئے جو سو رہے ہیں۔ حضرت کی کتابیں ہیں بہت سارے، پھر کبھی وقتاً فوقتاً موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ حضرات کی خدمت میں حضرت کے تمام واقعات کو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔